ایک انگریز فلاسفر گزرا ہے، اس کا نام ہے ڈارون۔ اس کا نظریہ ہے ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل، کہ انسان ایک سماجی جانور ہے۔ یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اصل میں تو جانور ہے، لیکن چونکہ سماج میں رہتا ہے، سماج میں رہنے کی وجہ سے عام جانوروں سے ہٹ کر یہ سماجی جانور ہے۔ اور اس کے مقابلے میں قرآن یہ کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم نے تم کو زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو گویا بالکل دو الگ الگ نظریے ہیں۔ ایک طرف ہمیں اور آپ کو جانور بتایا جا رہا ہے، اور ایک طرف شہزادہ بتایا جا رہا ہے، اللہ کا نائب، خلیفہ۔ دو نظریے ہیں، اور دونوں نظریوں کی اپنی اپنی تعلیم ہے، تہذیب ہے، کلچر ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جس نے جو سمجھا اس نے اسی اعتبار سے زندگی گزارنے کے اصول بتائے۔ جنہوں نے جانور سمجھا تو انہوں نے زندگی گزارنے کے سارے اصول جانوروں والے بتائے، اور جہاں اللہ کا نائب اور خلیفہ اور شہزادہ بتایا گیا، وہاں زندگی گزارنے کے اصول شاہانہ بتائے گئے، شہزادوں والے بتائے گئے۔ تھوڑے سے وقت میں ان دونوں کا کمپیریزن کروں گا، اور کمپیریزن اس لیے کروں گا کہ فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا آسان ہو جائے کہ میں کیا بن کر دنیا میں جی رہا ہوں، یا کیا بن کر دنیا میں جینا چاہتا ہوں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ تم جانور ہو، تو ان کا کلچر یہ ہے کہ پاکی اور ناپاکی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ان کے ہاں پاکی کے ناپاکی کے نہ کوئی اصول ہیں، نہ آداب ہیں، نہ طریقہ ہے، جیسے چاہے۔ جہاں یہ کہا گیا کہ تم نائب ہو، خلیفہ ہو، تو وہاں فرمایا گیا طہور و شطر الایمان، کہ پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ پاک صاف ہے اور پاکی اور صفائی کو پسند کرتا ہے۔ جانوروں کو آپ نے کبھی استنجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، بیٹھ کر استنجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ تم جانور ہو، انہوں نے کہا کہ جی کھڑے ہو کے کر لو، بیٹھ کے کر لو، استنجا کا پانی اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ میں تھائی لینڈ ایئرپورٹ پر تھا، تو مجھے استنجا وضو کرنا تھا، میں باتھ روم جانے لگا، تو وہاں جو گیٹ کیپر تھا اس نے مجھے روکا، اور اس نے کہا کہ یہ باتھ روم آپ کا نہیں ہے، آپ کا باتھ روم ادھر ہے۔ میں نے کہا بھئی باتھ روم بھی الگ ہو گیا؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ لوگ جب باتھ روم جاتے ہیں تو پانی کا استعمال کرتے ہیں، اور اس باتھ روم میں پانی نہیں ہے۔ آپ کے لیے باتھ روم ادھر بنا ہے، وہاں پانی کا انتظام ہے، اور وہاں وضو کا بھی انتظام ہے۔ تو جہاں جانور بتایا گیا، وہاں نہ استنجے کے کوئی آداب ہیں، نہ پاکی کے کوئی آداب ہیں، نہ پاکی اور ناپاکی کا کوئی فرق ہے، کچھ نہیں۔ اور جہاں شہزادہ بتایا گیا، وہاں چھینٹوں سے بھی بچنے کی ہدایت دی گئی کہ چھینٹوں سے بھی بچنا۔
پاک رہنا، استنجے کا اہتمام کرنا، اور پھر اس پاکی پر آگے درجات بتائے گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کے مال میں اور اس کے عمر میں برکت کی جائے، اس کے مال میں اور اس کے عمر میں برکت کی جائے، جو یہ چاہتا ہو وہ باوضو رہا کرے، کہ تم باوضو رہو گے تو تمہارے مال میں بھی برکت، تمہاری عمر میں بھی برکت۔ جہاں پاکی کے اتنے فوائد بتائے گئے، اس کے مقابلے پر جانور ہو جیسے چاہے کر لو، کھڑے ہو کر کر لو، بیٹھ کر کر لو، بے پانی کے کر لو، بے پردہ کر لو، جیسے چاہے کر لو۔ جانوروں کے ہاں حلال اور حرام کوئی چیز نہیں ہوتی، جو مل جائے جیسا مل جائے، نہ کھانے میں نہ شہوت میں۔ تو جانور آپ جو چاہے کھلا دو اسے، وہ سب کھا لے گا، اور شہوت جہاں چاہے جیسے چاہے گا شہوت پوری کر لے گا، جانور ہے، وہاں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ لیکن جہاں شہزادہ بتایا گیا، جہاں اللہ کا نائب بتایا گیا، وہاں حلال اور حرام کی پابندی لگائی گئی کہ تم حرام نہیں کھاؤ گے، تم حرام نہیں دیکھو گے، تم حرام نہیں کرو گے، تم حرام شہوت پوری نہیں کرو گے، اس پر پابندی لگائی گئی۔ اور جہاں حلال اور حرام کا کوئی فرق تھا ہی نہیں، وہاں یہ کہہ دیا گیا کہ تم آزاد ہو۔ 13 سال کی لڑکی ہو گئی تو وہ آزاد، اور 16 سال کا لڑکا ہو گیا تو وہ آزاد۔ اور پھر ساتھ اتنے پہ بس نہیں کیا گیا، آگے نعرہ دیا گیا، میرا جسم میری مرضی۔ جیسے جانور یہی تو کہتا ہے نا کہ بھئی میرا جسم میری مرضی، جو چاہوں میں کروں اور جو چاہوں میں کھاؤں، میں حلال کھاؤں یا حرام کھاؤں، میں محنت کر کے کھاؤں یا چرا کر کھاؤں، میں کسی کھیت میں منہ مار دوں، کسی کے گھر میں منہ مار دوں، کسی کے ہاتھ سے تھیلی چھین لوں، کسی کے ہاتھ سے گوشت چھین لوں، جو مرضی چاہے جانور ہوں۔ تو جہاں یہ بتایا گیا وہاں یہی تعلیم دی گئی کہ تم جانور ہو، حرام کھاؤ، حلال کھاؤ، کما کر کھاؤ، چرا کر کھاؤ، ڈاکہ ڈالو، لوٹو، مارو، جیسے چاہو کھاؤ، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن جہاں یہ بتایا گیا کہ تم اللہ کے نائب ہو، تم خلیفہ ہو، تو وہاں پابندیاں لگائی گئیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، ہم نے تجارت حلال کی ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ جہاں یہ بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اپنے کو سود سے بچاؤ۔ جہاں یہ بتایا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جہاں یہ بتایا گیا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، کہ تم زنا کے قریب مت جانا، تم شراب کے قریب مت جانا، تم جوئے کے قریب مت جانا، تم آپس میں شرطیں مت لگانا، تم ایک دوسرے پر غلط نگاہیں مت ڈالنا، زنا تو بہت دور کی بات، اس کے قریب بھی مت جانا۔ کیوں؟ تم شہزادے ہو، تم اللہ کے نائب ہو، تمہاری زندگی کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں پر ایک سماج تیار کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو نظریہ تھا وہ نظریہ یہ تھا کہ تم جانور ہو۔ جانوروں کے ہاں فیملی سسٹم نہیں ہوتا، ماں باپ بھائی بہن خالہ پھوپھی ماموں چچا، یہ کوئی سسٹم نہیں۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ تم جانور ہو، انہوں نے کہا تمہاری ہڈیاں مضبوط ہو گئی، تم کمانے کے لائق ہو گئے، تم اپنا کام خود کرنے کے لائق ہو گئے، اب تم آزاد ہو، تمہیں ماں اور باپ کی پابندی میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں رشتوں کو نبھانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنی دنیا الگ آباد کرو، جو مرضی چاہے کرو۔ اور جہاں یہ بتایا گیا کہ تم شہزادے ہو تو وہاں پورا ایک فیملی سسٹم دیا گیا، ایک فیملی کا نظام قائم کیا گیا۔ جانوروں کے ہاں ماں باپ کا ادب، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی اطاعت، اس کا کوئی تصور نہیں۔
ماں باپ نے پیدا کر دیا اور ان کے اندر اڑنے کی، دوڑنے کی، بھاگنے کی، کھانے کی، اپنا شکار کرنے کی یہ طاقت آ گئی، پھر نہ وہ ماں کو جانے نہ باپ کو جانے، ان کے یہاں کوئی تصور نہیں ماں باپ کا۔ تو جنہوں نے یہ بتایا کہ تم جانور ہو، انہوں نے کہا کہ جی 18 سال کے ہو گئے اب تم آزاد ہو، ابا اگر تم کو ڈانٹیں گے تو ابا کو جیل ہو جائے گی، اماں اگر تم کو روکیں گی تو اماں کو جیل ہو جائے گی، تم اماں ابا سے پیار کرو نہ کرو، اماں ابا کا حق ادا کرو نہ کرو، تم خود جانور ہو اس لیے کتے کا حق ادا کرو، اس لیے کتے کو کھلاؤ، کتے کی دیکھ بھال کرو، نہیں کرو گے تو تمہارے خلاف کارروائی ہوگی۔ ماں کے خلاف اگر نہیں کرتے ہو تو کوئی بات نہیں، ماں کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دو، باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دو۔ ابھی میرے ایک دوست نے بتایا کہ انگلینڈ کے اندر جو ماں باپ اولڈ ہاؤس چلے جاتے ہیں اور ان کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں اور وہ معذور ہو جاتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو بیٹا خود جا کر کے سائن کر کے دے کے آتا ہے کہ میرے ابا کے زہر کا انجیکشن لگا کے مار دو، اماں کو زہر کا انجیکشن لگا کر مار دو۔ شیر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو جوان شیر اسی کو پھاڑ کے کھا جاتا ہے، سانپ اپنے بیٹے کو خود ہی نگل جاتا ہے۔ تم بھی جانور ہو، اپنے باپ کو مار دو، ماں کو مار دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو۔ اور جہاں شہزادہ بتایا گیا، اللہ اکبر، ماں باپ کے حق کو اللہ نے اپنے حق کے ساتھ جوڑ دیا۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ بات طے ہو گئی کہ اس دھرتی پر پوجا ایک اللہ کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے لیے صرف ایک آیت بیان کی، ایک آیت، لیکن 7 ماں باپ کے لیے آگے آیتیں بیان کرتا چلا گیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، یہ نہیں کہا انصاف کرنا، 5 روپے میں نے دیے بدلے